رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، اے چار سو چراغاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں سید فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء کے رنگ ہمارے ساتھ۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ ہمارے وہی مہمان جو پچھلے 2 دن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا سفتین سعیدی صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا عنوان اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بھی، اور دنیاوی اعتبار سے جو وبا اس وقت پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، وہ وبا بھی، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اسلامی فرائض اور کوئی بھی وبا، ہم کسی بھی وبا میں اسلامی فرائض کو کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے سفتین بھائی سے آج بات چیت کرنی ہے، کچھ سوال و جواب کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم سفتین بھائی سے وبا سے پہلے ہم یہ پتہ کریں کہ جو اسلام میں فرائض ہیں، جو فرض ہیں، ان کی ادائیگی کتنی لازم اور ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی فی مقام الآخر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم سید فہد حسین زیدی اور جملہ ٹیم AYDF اور جتنے بھی سامعین اس وقت اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ فہد بھائی، آپ نے جو سوال کیا کہ فرائض کی اہمیت کیا ہے، اسلام کے اندر ان کو ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے، یاد رکھیے کہ فرض ایک ایسا لازم چیز ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان بالغ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے، سزا اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ حقوق کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ اب بات یہ ہے جو فرائض ہیں یہ حقوق اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالی رب العزت کی عبادت کرنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے، یہ تمام چیزیں حقوق اللہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پورا وجود عطا فرمایا ہے، کسی چیز کا اس نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں جسم دیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں سب کچھ عطا کی ہے، تمہیں دولت دی ہے کہ تم یہ لازم کرو۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ کرو گے اعمال تو اس کی تمہیں یہ جزا دی جائے گی۔ اگر نماز پڑھو گے، نماز کے بدلے تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ نماز کی جو اہمیت ہے، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی اگر ایک چھت جو ہے وہ بغیر پلر یا ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا کہ نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک وہ شخص جو نماز کا انکار کرنے والا، ایک وہ شخص جو نماز کو چھوڑ دے دینا، نماز کا انکار نہیں کرتا، نماز کی غفلت کر دیتا ہے، نہیں پڑھتا، ٹائم کی مجبوری کا کوئی سبب، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے یا جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے متعلق یہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلا وہ شخص کہ جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ تو اسلام سے بالکل خارج ہے، وہ مسلمان کہلایا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اسلام کے ایک ایسے رکن کا انکار کر رہا ہے جو نص قطعی یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اب دوسری چیز، جو نماز کا انکار کرنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ شخص جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ اب یہاں پر جو کفر کا جملہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقی طور پر کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہیں وہ کفار والی کر رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ کفر کی طرف بڑھ رہا ہے۔
وہ اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے، کفار کے طریقہ کار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ارکان اسلام جو ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے انسان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، اب اس نعمت کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، مجبوری تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا دی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھیں، متعدد مقامات پر، ایک یا دو یا تین نہیں، 10 بھی نہیں، 10 سے بھی زیادہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، کہیں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، کہیں فرمایا کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو نماز کو بار بار ذکر کیا گیا، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے بنایا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو پھر انسان کی اکثر تعداد جو ہے وہ عبادت نہیں کرتی۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، میں اسی پروگرام کی اگر آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، ان کو اچھا میسج دینا ہے، ایک مثبت سوچ ان کو دینی ہے، اچھا پیغام پہنچانا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پروگرام کے حوالے سے لوگ اچھی سوچ کو حاصل نہیں کر رہے، تو کیا مطلب نکلے گا اس کا کہ آپ کے پروگرام کرنے کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر میں کسی غریب کو کچھ پیسے دیتا ہوں، اس نیت سے دیتا ہوں کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اب وہ پیسے ضائع کر دیتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ میں نے اس کے پیسے دینے کا، اس کا ساتھ مدد کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ موبائل ہم نے خریدا ٹیکنالوجی یوز کرنے کے لیے، کافی چیزیں ہیں، کافی فیچرز ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے، ایپس کو استعمال کرنے کے لیے، کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے ہم نے موبائل لیا، موبائل لے کے گھر میں جا کے الماری میں سجا کے رکھ دیا، موبائل کا فائدہ ہوا؟ بالکل بھی نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے موبائل کا کیا فائدہ جو آپ نے گھر میں جا کے رکھ دینا یا اس کو یوز میں نہیں لے کے آنا۔ تو انسان اگر کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو اس چیز کا فائدہ ہے، اگر مقصد پورا نہیں ہوتا تو دنیا کے اعتبار سے اس کا فائدہ نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، جو اس کے اوپر لازم ہے اس نے کرنی ہے۔ اگر دنیا حالیہ وقت دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، اکثر لوگ جو ہیں، میں رمضان شریف کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رمضان شریف کے اندر تو ماشاءاللہ کثیر تعدادی مساجد میں آتی ہے، میں ایک عام روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ عام روٹین کے اندر ہمارے اکثر مسلمان بھائی ایسے ہیں، یار بس وہ ٹائم نہیں ملا تھا، یا کام میں مصروف تھا، یا کپڑے خراب ہو گئے تھے، وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کے بہانے تیار ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نیت بد بہانے بسیار، کہ نیت خراب ہوتی ہے تو بہانے بہت سارے آ جاتے ہیں۔ تو مختلف طریقہ کار ہیں، کسی کی مجبوری ہوتی بھی ہے، کسی کی نہیں بھی ہوتی، نماز کی طرف نہیں جاتے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں، اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اس کے نماز پڑھنے کا جو فائدہ تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا؟ یا پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اللہ رب العزت کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اب ایک چیز دیکھیں، ابھی آج کل پنجاب سائڈ میں گندم کا سیزن ہے، اسی سے ایک مثال لیں، گندم کاٹی جاتی ہے، ایک طرف گندم کا ڈھیر ہے، ایک طرف اس سے نکلے ہوئے بھوسے کا ڈھیر ہے، پنجابی ہمارے سرائکی زبان میں بھون کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ بھوسا جو ہے اس کا ایک طرف ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک طرف گندم کا ڈھیر ہے، دیکھنے میں کس کا ڈھیر زیادہ ہے؟ بھوسے کا۔ یہ اتنی بڑی ڈھیری لگی ہوئی ہوتی ہے اور گندم کی چھوٹی سی ڈھیری موجود ہوتی ہے، تو دیکھنے کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جس شخص نے گندم اگائی تھی، کیا اس کا گندم کو حاصل کرنے کا مقصد تھا وہ کیا ختم ہو گیا؟ اس کو اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آیا، زیادہ آیا، لیکن اس کو وہ مقصد، وہ کچھ نہ کچھ چیز مل گئی۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا۔ علماء نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ جب اس کے حبیب نے رب ذوالجلال کی رضا پر راضی ہو کر، اس کے نیک بندوں نے اس کی رضا پہ راضی ہو کر اپنی زندگی کو بسر کیا، تو رب ذوالجلال کی انسان کو تخلیق کرنے کا جو مقصد تھا وہ فوت نہیں ہوا، بلکہ وہ پورا ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت لازم ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، یہ ارکان اسلام ہے، ان کو ہر حال میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ کہیں پر بھی اگر کوتاہی کریں گے تو دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عدل و انصاف فقط محشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط محشر پر موقوف نہیں،
زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو اس کا حساب ہمیں دنیا میں بھی دینا ہوگا، آخر میں تو پھر دینا ہی دینا۔ بالکل، بہت خوب۔ آ، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دور حاضر میں جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہر چیز پہ ایک ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے بچپن سے سنا کہ نماز پڑھو، اگر طبیعت خراب ہے تو بیٹھ کے پڑھو، اور خراب ہے تو لیٹ کے پڑھو، اگر لیٹ کے بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے ہاتھ نہیں ہل رہے، مطلب ایک پیرالائز بندے کے لیے بھی ہے کہ وہ نیت کر لے اور دل میں اپنے اشارے کرے، اور ہاتھ نہیں ہل رہے نہ ہلائے، وہ نماز ادا کرے، مطلب ہر صورت میں نماز تو ادا کرنی ہی ہے۔ اب ہم اس نماز کی ہی صرف بات کریں تو ان نماز کے اندر بہت سی ایسی نمازیں ہیں جو گھر میں ادا نہیں کی جا سکتی، جیسے نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، خاص طور پہ 2 نمازیں۔ تو اب ان کے لیے ہمیں مسجد جانا پڑے گا، اور پھر جمعے کے لیے جامع ہونا ضروری ہے، تو جامع مسجد یا کوئی ایسی جگہ، عید کے لیے بھی عیدگاہ گراؤنڈ یا مسجد گھر کے اندر اس طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اچانک باجماعت نمازوں پہ پابندی لگی تو بہت شور شرابہ اٹھا، پہلے تمام علماء دین نے مخالفت کی، پھر جب سر جوڑ کے سب بیٹھے، کیونکہ اسلام بڑا آسان مذہب ہے تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے، تو وہ رستہ نکلا، رستہ دے دیا گیا حکومت کو، حکومت نے اس کے تحت SOPs بنا دی، اور کہیں پہ عمل ہو رہا تھا، کہیں پہ نہیں ہو رہا، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہیں باقاعدہ عمل ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا۔ تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ حکومت وقت نے اگر ایک چیز منع کی تو ہم اس کا انکار کریں، اور انکار کسی نے کیا نہیں، سب نے SOPs بنائی۔ اب عوام، اب بہت ساری باتیں آپ کی باتوں میں بھی آگے نکلیں گی، میں پہلے ہی سارے سوال ایک ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ طویل گفتگو میں سے سمجھا دیں۔ لوگوں نے مسجد کو اور مارٹ کو، سپر اسٹورز کو ملا دیا کہ سپر اسٹور میں یہ ہو رہا ہے تو مسجد میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، سپر اسٹور میں یہ نہیں ہو رہا تو مسجد میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان کو میچ کر دیا۔ تو اگر میں دنیاوی اعتبار سے اگر سوچوں تو سپر اسٹور میں جو بندہ جا رہا ہے وہ اپنے حساب سے خود مطلب جا رہا ہے، اسے پتہ ہے میں نے کتنا دور اس سے کھڑا ہونا ہے، کتنے دور رہنا ہے، اگر نہیں رہوں گا تو اسے معلوم ہے وہ خود نقصان۔ اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں اور پتہ ہے ماسک پہن کے نکلنا ہے، لیکن میں ماسک پہن کے نہیں نکل رہا تو مجھے پتہ ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ لیکن مسجد میں کافی عرصے تک، بلکہ آپ تو ان ساری چیزوں سے وابستہ رہے ہوں گے، لنک میں رہے ہوں گے، اپنے والد محترم کی وجہ سے بھی جو حال ہی میں اجلاس ہوتے رہے ہیں، آپ کو بالکل نالج ہوگی۔ اگر ہم 2 ہفتے پیچھے چلے جائیں تو ہمیں کندھے سے کندھا دور کر کے نماز پڑھنا الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا پاکستان میں، اور پھر بات آگے بڑھی، گورنمنٹ اپنی طرف سے اڑ گئی، تو پھر وہ کندھے سے کندھا دور کر کے 6 فٹ کے فاصلے بھی جو علماء تھوڑے دن پہلے منع کر رہے تھے وہی علماء نے دوبارہ مطلب اس جگہ پہ آ کے اجازت دے دی۔ جبکہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں تو کچھ اسلامی ممالک میں یہ چیز پہلے دن سے ہو چکی تھی، جس میں ملیشیا، انڈونیشیا سر فہرست ہیں، 6 فٹ سے پڑھ رہے تھے لوگ، باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو اصل جو مین سوال ہے نا، جو چیزیں ابھی آخر میں آئی ہیں یہ ہماری ڈے فرسٹ پہ کیوں نہیں آ گئی، یہ ہمارے پر صغیر پاک و ہند میں ہی ایسے مسئلے مسائل کیوں ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی۔ آپ نے کافی طویل گفتگو، کافی طویل سوال کیے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ہر سوال کا صحیح طریقے سے آپ کو جواب بھی دے سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، رب ذوالجلال نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر لوگوں کے اوپر جبر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہ آپ کسی کو زبردستی، نماز تو ایک دور کی بات ہے، آپ کسی کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں کر سکتے، نماز تو بعد میں آتی ہے مسلمان ہونے کے، آپ زبردستی کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں تسلیم کیا جائے گا، بلکہ آپ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے کہ آپ نے زبردستی کیوں کی ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ زبردستی کو الاؤ نہیں کرتا۔ اب بات آتی ہے کہ SOPs فرسٹ ڈے سے کیوں نہیں الاؤ کی گئی۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، دونوں طرف سے کوتاہیاں آئیں، چاہے وہ ہمارے علماء کی طرف سے ہو، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو، کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ جو میرے دل میں بات ہے میں سیدھی اور سمپل بات کرتا ہوں، کیونکہ ابتدا سے حکمرانوں نے کہا کہ بھئی علماء کو نہیں بلانا، کیونکہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں، باقاعدہ میڈیا کے اوپر بھی باقاعدہ اس چیز پہ بات ہوئی کہ علماء کا کیا معاملہ ہے، یہ تو سائنس کی بات ہے، یہ میڈیکل کا کام ہے، یہ ایک وبا ہے، اس کے اندر علماء کا ہے، علماء کا کام ہے مسجد، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں باتیں کی تو علماء کا کام مسجد کا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی سب چیز جڑی ہوئی ہے مسجد سے، آپ کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے مسجد سے۔ کیوں؟ آپ نے دنیا کے اندر کچھ بھی کرنا ہے، دنیا کے کاروباروں کو لے کر چلنا ہے۔ اور یہ ایک چیز میں بیچ میں ایڈ کرتا چلوں، یہ جو وبا آئی ہے نا، اس کا نقصان تو ہے
لیکن اس وبا نے ہمیں دین کا صحیح راستہ بھی سکھا دیا. میں اس کے اوپر بھی بیچ میں بات کروں گا، لیکن میں صرف اشارتاً بات یہ کرتا چلوں. اب تو پہلے تو یہ ہوا کہ نہیں سب بند کر دیا جائے، مساجد کو ہی بند کر دیا جائے، جمعے میں پابندی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اگر پہلے دن سے ہی، کیونکہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ حکمران کا ہے، جو اس وقت ہمارے قومی اسمبلی میں یا کیا کہتے ہیں ہمارے سندھ اسمبلی وغیرہ کہیں بھی بیٹھے، ان سب کا کام تھا کہ ان ایس او پیز کو وہ پہلے دن سے وہ لاگو وہ کرواتے. علماء کا کام کیا ہے کہ اس کے درمیان اس کو بتانا کہ یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے. اب علماء اگر اپنے طرف سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، کبھی بھی نہیں دی جائے گی. جیسے پچھلے دنوں کے اندر کافی یہ بات چلا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام مفتیان اعظام، ان سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ ہم مساجد کو قطعاً بند نہیں کریں. ڈے فرسٹ سے لے کر اب تک ان کا یہ موقف ہے اور الحمدللہ یہ رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو اس کی بات بتا دوں. ایک شخص تھا، ایک لطیفے کے انداز میں بات سمجھاؤں گا آپ کو، کیونکہ یہ بات ذرا سمجھنے کے لیے بہت ایزی ہو جائے گی اگر اس انداز سے بات کرو. ایک شخص تھا، اس کو کسی نے اس کو مرغہ دے دیا، کہ اچھی نسل کا مرغہ تھا، اس کے پاس اور بھی بہت مرغے تھے. اب وہ شخص طبیعت کا کچھ عجیب سا تھا، مرغے کو سامنے کھڑا کیا، چھری ہاتھ میں پکڑی. اب اس کو کہا کہ اگر تو نے اب اذان دی نا، میں تجھے گردن کر دوں گا، کاٹ دوں گا، تجھے کھا جاؤں. اب مرغے کے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں نے اذان نہیں دی تو کیا ہو جائے گا؟ اتنے لوگ اذان نہیں دیتے، صبح اٹھ کر جو مرغے اذان دیتے ہیں، اتنے مرغے اذان دیتے ہیں، اگر ایک میں نہیں دوں گا کون سا فرق پڑ جائے گا؟ کم سے کم جان تو بچے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اذان نہیں دوں گا. نیکسٹ ڈے آیا، اگلے دن کو مالک نے دیکھا کہ اس نے اذان نہیں دی، کہا ویری گڈ، یہ تو کمال ہو گیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ تو نے اپنی گردن کو جھکا کے چلنا ہے، اٹھا کر نہیں چلنا، کیونکہ مرغا جو ہے اس کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے. تو تمہیں اپنے سر کو جھکا کر جس طرح مرغی چلتی ہے تو نے ویسے چلنا ہے، تو نے مرغے کی طرح نہیں چلنا. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، زندگی تو بچتی ہے، میں بچاؤں. آخر ایک وقت وہ آیا کہ جب مرغا ہر بات مانتا گیا، اینڈ میں آ کے آخر کار مالک نے کہا کہ اب تو نے مرغی کی طرح انڈا بھی دینا ہے. اب پھر مرغے کے ذہن میں یہ بات آئی، اگر میں پہلے دن اکڑ جاتا، پہلے دن میں اس بات کے اوپر قائم رہتا کہ میں مرغا ہوں، میرا کام اذان دینا ہے، میں پہلے دن اس پر قائم رہتا، زیادہ سے زیادہ مجھے موت آ جاتی، کیونکہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے 1 سال شیر کی زندگی بہتر. اب مجھے انڈے دینے کی نوبت آ چکی ہے. تو ہمارے علماء کرام فرسٹ ڈے سے اس پر قائم رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم مساجد کو قطعاً بند نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اب مساجد کی تو میں لطیفے کے انداز میں سمجھائی بات، لیکن حقیقت کیا ہے مساجد کو بند کرنے کی؟ میں ایک ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. رب ذوالجلال کو اس بات کا کہ گواہ بنا کر بھی کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، رب ذوالجلال کی اگر قسم کھا کے کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. اگر آج مساجد کو ہم تالے لگا دیتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکے. آپ دیکھ لیں امریکہ ورلڈ پاور سمجھا جاتا ہے، پچھلے دنوں کے اندر 1524 گھنٹے کے اندر اموات ہو رہی تھی. وہ ابھی تک اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ڈھونڈ سکا. اس وبا کا علاج ہوا ہے کسی بھی طریقے سے ہوا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں تیار ہو سکا. بالکل ابھی ڈاکٹرز کی رپورٹ پچھلے دنوں میں آئی، انہوں نے کہا ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو سال کے لاسٹ تک اس کا اینٹی ڈوٹ تیار ہوگا. وہ بھی اگر کامیاب ہو گئے تب ہوگا، ورنہ نہیں. وہ بھی شک میں ہے، یقین نہیں ہے. تو مسجدوں کو اگر ہم نے بالکل بند کر دیا تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اب بات آتی ہے ایس او پیز کی. تو الحمدللہ جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ بھئی علماء جو ہیں یہ ہماری بات تسلیم نہیں کر رہے، مساجد کو بند نہیں کر رہے، اور یہ حقیقت تھا مساجد کو بند نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں بند کر سکتے. میں خود مسجد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تم نے مسجد میں نہیں آنا، کہ کسی ایسے شخص میں ہمت ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ آ کر کھڑا ہو کر کہے کہ میں بھی تم نے مسجد میں نہیں آنا. نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو منع کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے اس کو رب ذوالجلال کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بھگتنا پڑے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں. اب بات آتی ہے، ایک سمپل سی بات کروں، جب اسٹارٹ کے اندر یہ وبا پھیلی تھی ڈاکٹرز نے ایک طریقہ بتایا تھا اس سے بچنے کا. وہ کیا؟ دن میں متعدد مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئیں، ہاتھوں کو دھوئیں، اور اپنے حلق کو، اپنے گلے کو پانی سے تر رکھیں، خشک نہ ہونے دیں، تھوڑی دیر بعد پانی پیتے رہیں. تو اسلام کی طرف اگر ہم آئیں
تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو ضرور کرنا۔ اب وضو کے اندر دیکھیں ہم ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، پاؤں بھی دھو رہے ہیں، چہرہ بھی دھو رہے ہیں، مسح بھی کر رہے ہیں، بازو بھی دھو رہے ہیں۔ ہم ان ایس او پی کو فرضیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اسلام کی ابتدا سے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو جو شخص مسجد میں آتا ہے یا تو گھر سے وضو کر کے آتا ہے یا مسجد میں آ کے وضو کرتا ہے، جب اس نے آیا وضو کی، اپنے ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا، تو وبا سے تو جو اگر اس کے جسم پر کوئی جراثیم تھے اس سے تو ویسے ہی دھل گیا وہ، کیونکہ آپ سے حدیث مبارکہ ہے کہ جب مسلمان وضو کر کے اٹھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح بعد میں جب علماء بیٹھے، علماء نے جب اس چیز کو کہا، حکومت نے کہا کہ بھائی اب تو یہ نہیں مانیں گے، ہماری زبردستی نہیں چلے گی، کیونکہ میں اس کو زبردستی کہوں گا، میں اس کو صحیح راستہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ مساجد کو بند کرنا۔ جب حکومت نے یہ دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے علماء سے مشاورت کی۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کے لیے قدم بڑھایا، کہا ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم غلط چیز کو کبھی پروموٹ نہیں کریں گے، ہم حق کی اور سچ کی بات کریں گے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے، انہوں نے ایک درمیانی راہ، ایک طریقہ ایسا نکالا، کیونکہ جیسے میں نے ابتدا کہا اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، کیونکہ 4 اصول ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز تحقیق کرنی ہے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ قرآن اٹھائیں، کوئی مسئلہ ڈھونڈنا ہے، کوئی بات ڈھونڈنی ہے، قرآن اٹھائیں، اس میں اس کا ترجمہ دیکھیں، اس چیز کو ڈھونڈیں، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر احادیث مبارکہ کی طرف آ جائیں۔ اگر وہ چیز احادیث مبارکہ میں نہیں آئی، نہیں ملی آپ کو، تو پھر آپ کو نہیں ڈھونڈ سکے، آپ موجود تو ہے لیکن آپ نہیں ڈھونڈ سکے، تو پھر آپ بڑھیں گے کس کی طرف؟ اجماع امت کی طرف، کہ امت کا کس پر اجماع ہے۔ تو پھر آج تمام علماء کرام اس بات پر بیٹھے، انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ بھائی اتنی دوری کے ساتھ، اتنے وقفے کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوں، جس طرح پہلے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے تھے، ٹھیک ہے اسلام کے اندر لازم، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے اتنے فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے، دور رکھنا ہے، تاکہ ہم اس وبا سے بچ سکیں۔ اب اسی کے برعکس دوسری چیزوں کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، میں وہی بات کروں گا جو پوائنٹ چل رہا ہے، کیونکہ اگر دوسری بات کروں گا تو وہ سیاسی بات آ جائے گی، میں سیاست کی طرف نہیں جاتا۔ میں ٹھیک ہے سیاست اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن میرا کام دوسری سیاست کرنے کا نہیں ہے، میرا کام حق اور سچ کی بات ہے، وہ فقط لوگوں کو بتا دینا۔ اب آگے اسی طرح چلیں، مختصر اس بات کو میں اینڈ کروں تو الحمدللہ علماء نے متفقہ فیصلہ جو کیا، آج تمام مساجد کے اندر شاید و نادر کوئی 1 یا 2 مسجد ایسی ہوں گی جہاں پر ایسا ہوگا۔ گلشن حدیث، شیل ٹاؤن، پپری کی تمام مساجد کے اندر الحمدللہ ہم نے خود وزٹ کیا، تمام مساجد کا ہم نے خود جا کے دیکھا ہے کہ بھئی کوئی اس کا وہ تو نہیں کر رہا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے، ان کی ائمہ مساجد نے، ان کی کمیٹیز نے بیٹھ کر وہ نشانات لگائے ہیں، باقاعدہ اس کو لوگوں کو پابند کیا ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی جب میں اپنی مسجد کی بات کروں، میں نے اپنی مسجد میں نماز عصر کے فوراً بعد جو ہے وہ نشان لگائے تھے، نماز عصر سے پہلے میں نے نشان لگائے تھے۔ نماز عصر کا جیسے ٹائم ہوا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ خود آ کر اس کے اوپر بیٹھے تھے۔ لوگوں کو صرف راستہ آپ نے دکھانا ہے، عمل وہ خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے پھر اس کے بعد پھر لوگوں کو اور اس کے بارے میں گائیڈ بھی کیا۔ اب بات آتی ہے احتیاط کی۔ یاد رکھیں کہ اسلام احتیاط کے بارے میں ضرور کہتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ جب طاعون کی بیماری پھیلی تھی، طاعون پھیلتی ہے چوہوں سے، ایک مرض ہے، وبا پھیلتی ہے، یہ بھی وائرس ہوتا ہے ایک طرح کا، وہ چوہوں سے ایک وبا پھیلی تھی۔ اس وقت کے مفکرین سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس وبا پر قابو کیسے کیا، کنٹرول کیسے کیا، مساجد کی اہمیت کی بات کرو تو وہاں پر ان کا جملہ آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں، اس موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس وبا سے کنٹرول اس طرح کیا، ہم نے اپنے بیوی بچوں سمیت سب کو لے کر اللہ کے گھر کا رخ اختیار کر لیا، اللہ کے گھر کے اندر آ کر قیام کر لیا۔ جب ہم اللہ کے گھر میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے اس وبا سے ہم کو حفاظت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی اگر بات کروں، حضرت یونس علیہ السلام وہ نبی جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، ان کی قوم کے اوپر جب عذاب آنے لگا، صبح اٹھی قوم، دیکھا حضرت یونس علیہ السلام قوم اپنے علاقے میں موجود نہیں ہے، بستی میں، وہ سمجھ گیا کہ ہمارے پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، کچھ ماننے والے آپ کے ساتھ جا چکے تھے۔ اب وہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب آنے لگا تو تمام لوگ باہر نکلے، ان میں کافر بھی تھے، باہر نکلے اپنے بچوں سمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے سب سے اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ آج قصص الانبیاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ اس کی تحقیق آپ کو دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کافر سے
سجدے کی سبب سے عذاب کو ٹال سکتا ہے، تاکہ اس وائرس سے ہمیں سجدے کی سبب بچا نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اب آتی ہے بات احتیاط کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی کے باہر اونٹ کو کھلا چھوڑ کر مسجد میں آنے لگا۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کھلا کیوں چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، اللہ کی امید پر چھوڑ دیا، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا، میں نے اس کے آسرے پر چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے کہ اللہ کے تم نے آسرے پر چھوڑ دیا، لیکن سب سے پہلے اس کی رسی کو باندھو، پھر اللہ کے اوپر امید کرو، یعنی پہلے احتیاط کرو، پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر امید رکھو۔ تو الحمدللہ علماء اور تمام لوگ جو ہیں جو نہیں کر رہے، میں ان کی بات نہیں کروں گا، جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم حفاظت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو وائرس لگ جائے، وہ بیماری لگ جائے، اگر وہ مرے گا، جتنے لوگ اس کا شکار ہوں گے اس وائرس کا، ان تمام کی بیماری کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا، جس کی وجہ سے وہ بیماری پھیل رہی ہوگی۔ اس لیے اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی، دوسروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جو حکومت جو آپ کو بتا رہے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور یہ بات آخر تک یہی رہے گی کہ الحمدللہ مساجد کو نہ بند کیا گیا ہے، نہ بند کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ العزیز کبھی بند کیا جائے گا۔ بالکل میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ مساجد بند ہو یا مساجد کے اندر عبادت نہ ہو، لیکن اس دوران آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایسوں نے بھی جمعے کی نماز پڑھائی جنہوں نے کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی ہوگی یا باجماعت نماز خود نہیں پڑھائی ہوگی ایز اے امام، اور مجبوراً انہوں نے اپنے گھروں میں، کیونکہ یہ خود اپنے گھر میں یہ مثال میں نے دیکھی کہ انٹرنیٹ سے خطبہ نکالا گیا، اس خطبے کو پھر پڑھا گیا، اور ایک ممبر بھی چھوٹا سا بنایا گیا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے، سنت نبی ادا کرنی تھی۔ تو یہ سب کچھ ہوا، بہت سارے نوجوانوں نے ان چیزوں کو سیکھا، پڑھا، دیکھا کہ یہ کیسے عمل ہوگا، اور انہوں نے کیا۔ اور ایک مسجد اگر بند ہوئی تو پتہ نہیں کتنی مسجدیں جناب آباد ہو گئیں۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، مسجد تو اللہ کا گھر تو کبھی بند ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی جتنا کنٹروورشل چیز ہمارے ملک میں بن گئی، ہم نے کسی اور ملک کی خبروں میں اس چیز کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم اہل تشیع برادری کی بات کریں تو ہمارے سامنے ایران ہے، اس کے لیے خبروں میں یہ تک بھی آیا کہ تاریخ میں جو روزے بند نہیں ہوئے کبھی، انہیں بھی تالے لگائے گئے۔ اگر ہم سعودی عرب کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسجدیں بند ہوئیں، لیکن ایک ٹائم ڈیوریشن تھا کہ خانہ کعبہ میں مطاف میں طواف نہیں ہوا، فرسٹ فلور پہ ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو غلط وے میں بھی شو کیا کہ بھائی طواف ہی بند ہو گیا، تو طواف تو کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ طواف کبھی بھی نہیں رہ سکتا، بلکہ کسی بزرگ نے یا صحابی نے کہا تھا کہ کبھی آپ کو ایسا لگے خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ کو کوئی بندہ نظر نہ آ رہا ہو تو سر اوپر اٹھا کے دیکھیے گا تو کبوتر یا پرندے طواف کر رہے ہوں گے۔ تو طواف اللہ کے گھر کا، جیسے اذان کبھی نہیں رک سکتی، طواف بھی نہیں رک سکتا۔ لیکن پھر بھی اور بڑے بڑے اسلامی ممالک جہاں پہ بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں، مصر ہے، سب جگہ ہیں، وہاں سے ہمیں ایسا شور شرابہ، روزانہ پریس کانفرنسز، میٹنگز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جو پاکستان کے اندر ہوتی رہی۔ تو مقصد صرف وہی کہ کل بھی ہم نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی، پرسوں بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ ہم ابھی بھی ہر شعبے میں دنیا سے پیچھے ہی جا رہے ہیں، پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ اگر یہ ڈے فرسٹ ہی وہ آپ والی بات کہ قرآن کو دیکھنا ہے، پھر حدیثوں کی کتابوں کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے اجماع پہ آنا ہے، دیکھنا ہے اس کو، تو اگر اتنے بڑے بڑے مفکر تھے، اتنے بڑے بڑے مفتی تھے، ماشاءاللہ اتنی زندگی کا انہوں نے حصہ اسی کام میں گزارا ہے، میرے خیال میں انہیں شاید بہت سے ایسے ہوں گے موجود جنہیں کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، انہیں پتہ ہی تھا پہلے سے کہ بغیر کندھے کے ہم جوڑے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اب اس کا حل نکالنا ہے، تو ڈے فرسٹ ہی نکال سکتے تھے۔ لیکن اس قدر ایسا معاملہ کر دیا کہ لوگوں کو پریشان کر دیا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی کو نہیں روکیں گے، نمازی کہہ رہے ہیں ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے، جس نے کبھی جمعے کی نماز نہیں پڑھی وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارے ایمان کے اوپر بات آ گئی ہے، ہم نے مسجد جانا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اور ہم نے بہت سارے جب خطیبوں سے بیٹھ کے بات کی تو انہوں نے بولا ہم نہیں روکیں گے، وہ پولیس والے کھڑا کر رہے ہیں، باہر پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، وہ کیوں نہیں روک رہے؟ یہ حکومت کی غلطی ہو گئی کہ جب آپ نے 144 لگایا ہوا ہے اور پولیس کی موبائل کھڑی ہوئی بھی ہے تو وہ نمازیوں کو اندر جانے سے وہ کیوں نہیں روک رہے؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام آئے دروازے پہ یا مسجد کمیٹی آئے؟ نہ مسجد کمیٹی آ رہی ہے نہ یہ آ رہے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے کندھے پہ بندوقیں رکھی رہیں جو ہم دیکھتے رہے۔ اور اس میں ہوا جو مجھے لگا وہ کیا ہوا، بہت سے نوجوان اسلام کے قریب بھی آئے، یہ اچھی بات ہے، لیکن بہت سے نوجوان آپ نے بھی ایسا دیکھا ہوگا کہ باغی بھی ہوئے، یار یہ کیا علماء کرام کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو انڈونیشیا میں تو پہلے دن سے یہ کر دیا تھا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دیکھو مصر میں تو ایسا ہو گیا تھا وہ مسلمان نہیں ہے، ایران میں، سعودی عرب میں ایسا ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہے۔
ہمارے یہی چیزیں دیر سے کیوں ہوتی ہیں؟ اب اس کی دیکھیں نا خاص وجہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے اندر ضد ہے. اگر ڈے فرسٹ سے ہی حکمران، کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں، دوسری کنٹریز کی چھوڑ دیں ایک طرف، دوسری کنٹریز کے اندر اگر مثال یہاں پر لی جائے، دوسری کنٹریز کے اندر علماء کو اہمیت دی جاتی ہے. صحیح. وہاں پر علماء کی ایک حیثیت، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک رتبہ ہے. جب ایک عالم دین گزرتا ہے ان کی نظریں جھک جاتی. آج اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر علماء کی عزت نہیں کی جاتی. اس کی دونوں طرف سے غلطیاں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ علماء سارے علماء ٹھیک ہے، نہیں، 500 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں جنہوں نے اس طبقے کو، اس شعبے کو بدنام کر کے رکھ دی، اور کچھ اچھے بھی ہیں جن کی وجہ سے آج بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈے فرسٹ سے یہی رہی کہ حکومت جو ہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی. اب علماء جو ہیں وہ یہاں پر آ کے کہ بھی جب حکومت ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہی تو ہم کس طرح ان سے بات کریں، کیونکہ اس حکم کو لاگو کرنا حکومت کا کام تھا. جس طرح پچھلے کچھ عرصے کی اگر بات کریں تو چھوٹی سی مثال دوں کہ جب اپنے فائدے کی بات آتی ہے تو پھر علماء کو یاد کیا جاتا ہے. جس طرح میں حکومت کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک حکومت ایسی بھی گزری ہے جنہوں نے یہ کہا کہ علماء سے گزارش ہے کہ سود کو جائز کرنے کی کوئی رائے نکالیں. تو جب اپنے فائدے کی بات آتی ہے تو آپ علماء کی طرف جا رہے ہیں، جب قوم کے فائدے کی بات ہے تو علماء کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف علماء کی، دونوں طرف سے غلطی ہے. علماء کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے اوپر وہ بات کر سکے یا آ کر وہ پریس کانفرنس کر سکے. علماء نے کہا کہ اگر یہ لوگ نہیں بیٹھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے پھر اپنے مساجد کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ چیز ہے، احتیاط آپ نے کرنا ہے. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے سزا کے مستحق آپ ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ صرف وبا آپ کو لگے گی، نہیں، گناہ گار بھی ہوں گے. الحمدللہ جب دونوں طرف سے ضد ختم ہوئی، ایک راستہ نکلا. لیکن دوسرے ممالک کے اندر ضد نہیں ہوئی، وہاں پر راستہ خود بخود نکل گیا. جب یہاں ضد تھی تو راستہ نہیں نکلا، ضد ختم کی گئی تو الحمدللہ راستہ نکل گیا. اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں، جب راستہ نکل گیا اس کے بعد پھر کوئی اور کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سیاست کا چکر ہے. کوئی اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس اب نمازیں نہیں ہونی چاہیے، مسجد جمعے بھی نہیں ہونے چاہیے، بند کر دیے. جب گورنمنٹ سے معاہدہ ہو چکا، جب گورنمنٹ نے اس ایگریمنٹ کو مان لیا، مساجد کے اندر ان ایس او پیز کو فالو بھی کیا گیا. پچھلے دنوں کے اندر صدر الوی صاحب جو ہیں وہ مساجد کے اندر گئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ وزٹ کیا. سوشل میڈیا پر پکچرز موجود ہیں، میڈیا پر بھی ہیں. تو انہوں نے وزٹ کیا باقاعدہ. جب وہ خود دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، وہ خود صدر پاکستان اس بات کو ایگری کر رہے ہیں، تو پھر بیچ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ پھر مساجد کو بند کرنا ہے یا نمازیں نہیں ہونی یا تراویح نہیں ہونا، تو اس کا سیدھا اور سمپل اور سادہ یہ نکلتا ہے کہ مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا، سوچ تو یہی آتی ہے. اب ایک چیز ہے، گھر کا سربراہ جو ہے اس نے ایک بات کو کہہ دیا کہ بھئی گھر کے اندر یہ چیز، یہ کھانا بنے گا. تمام نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ کھانا بنے گا. ایک کھڑا ہو جاتا ہے نہیں یہ کھانا نہیں بنے گا، یہ کام نہیں ہوگا، یا گھر اس طرح ڈیکوریٹ نہیں کیا جائے گا، یہ گھر کے اندر یہ فنکشن نہیں ہوگا، یہ گھر کے اندر کیا کہتے ہیں یہ کام اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا. تو سب جو ہے وہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی تم کیا کر رہے ہو. جب بڑے نے فیصلہ کر دیا ہے، بڑے نے ایک مشورہ کر کے فیصلہ کیا، ایسے فیصلہ نہیں کیا. جب سب کی رائے لی گئی، جب سب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد پھر اس کا اختلاف کا سبب نہیں بنا. اب یہاں پر صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. میں اس کے اندر ایک دوسری بات بھی ایڈ کر دوں کہ اگر وقت حاضر کو دیکھیں تو ڈاکٹرز نے باقاعدہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر میڈیا پر بھی کہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی کہا ہے کہ ابھی جو لوگ مر رہے ہیں، چاہے وہ کورونا کے علاوہ مر رہے ہیں، ان کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور اپنے بندے کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ کورونا سے مرا. یہ باقاعدہ یہ باتیں تو سوشل میڈیا پہ آئی رہی ہیں، میڈیا پر بھی آئی ہیں. خیر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بات کر رہا ہوں، لیکن یہ وبا بالکل دنیا میں پھیلی ہے. ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم انا پرستی کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ناک کو اونچی کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. اپنے ایک مین آخری سوال ہے، اس سے پہلے آپ کی باتوں سے ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آیا کہ ہم نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھا، جیسے کرسچن کمیونٹی کے اندر ہم نے دیکھا ان کی عبادت ذرا الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہم سے، ظاہر سی باتیں ہماری طرح بالکل بھی نہیں ہوتی. تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ایک بستی تھی کرسچن کمیونٹی کی، جو پوری بستی میں کرسچن رہتے تھے، تو ان کے یہاں وہ فادر ہوتے ہیں، تو وہ فادر صاحب جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ
اور ہیوی اسپیکر لے کے اپنی چھت پہ چڑھ گئے، اور ان کے وہ عبادت میں شاید کچھ پرے ہوتی ہے جو فادر پڑھتے ہیں اور پیچھے وہ لوگ جی ان جی کے جی بار بار دہراتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ٹائم دے دیا، وہ سب کے سب اپنی اپنی فیملیز کو لے کے چھتوں پہ آ گئے اور ایس او پیز کے ساتھ دور دور کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں سے اسپیکر پہ پڑھ رہے ہیں اور پوری بستی جو ہے اسے پڑھ رہی ہے۔ وہ ایک انہوں نے اپنے پیج کے اوپر، کیونکہ ہمارا جی جی باقاعدہ جی آپ کو بالکل پتہ ہے ہماری آرگنائزیشن میں کرسچن ونگ بھی ہے، بالکل تو سب ہے، ان کی طرف سے جب شیئر ہوا تو ہمیں دیکھا تو ہمیں اچھا بھی لگا کہ یار ایک انہوں نے، ان کا یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو نہیں سکتا، ہو کیونکہ سکتا، ہم کیسے چھتوں پہ کھڑے ہو کے پورے محلے کی باجماعت نماز کرائیں، جی جی ہمارے یہاں یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ دیکھا کہ جب ان کا اسی دوران ایسٹر آیا، ایک تہوار تھا ایسٹر، جس میں باقاعدہ خبروں میں بتایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسٹر پہ تمام جو چرچیں ہیں وہ بند ہیں، باقاعدہ تالے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ وہاں پہ 2 بندے 4 بندے، مسجد میں تو اجازت تھی کہ جو مسجد میں رہنے جی والے جی جی لوگ ہیں جی جی باجماعت، وہاں پہ وہ اجازت بھی نہیں تھی، بند تھے، مندر بند تھے۔ تو یہ میرا سوال نہیں ہے اور نہ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو یہی چاہوں گا کہ ہماری مسجدیں ہر وقت 24 گھنٹے کھلی رہیں، بلکہ اب تو کچھ مسجدیں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنا ایسا بچپن گزارا ہے کہ مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے، بے شک، لیکن اب ہم بھی مجبور ہو گئے کہ صبح اٹھتے ہیں تو 2 نلکے نہیں ہوتے، جی ہاں بلکہ میں جس دن آپ کی بھابھی جان اس دنیا سے رخصت فرما گئی تو میں دیارہ بیب میں کھڑا ہوا تھا، تو ادھر جانا میرا کم ہوتا ہے کیونکہ وقت کی جی ہاں نسبت سے ہم بالکل، ادھر محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا نلکوں کو جس طریقے سے قید کیا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے مجبوری بن گئی ہے کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں مجبور ہونا پڑ گیا کہ وضو خانے کے نلکوں کو ہمیں سیو کرنا پڑ رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ نے اپنا بچپن گزارا، ہم نے اپنا بچپن گزارا، تو مسجد تو دور کی باتیں، ہمارے دروازوں کی کنڈیاں نہیں لگتی تھی رات میں جی ہاں سوتے وقت، اور ایسے ہم بے فکر ہو کے سویا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دور آگے جا رہے ہیں، نیگیٹیوٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ نوجوانوں کو اس طرح سے دیکھا جو یہ کہنے پہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کا دفاع کر بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یار یہ انتہا ہے مسلمان، وہ دیکھو وہ بھی تو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اپنے مذہب کی عبادتیں، اپنی مذہبی عبادتیں گھر میں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے مسجدیں کھولنے کی؟ کیا گھر میں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی؟ تو میں صرف آپ کے بدولت، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ نے باقاعدہ قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، کتابوں کو پڑھا ہے، ان نوجوانوں کو کچھ سمجھا سکیں کہ ایک تو مذہب میں بھی فرق ہوتا ہے، جی جی مذہب کی جی عبادتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، طور طریقے الگ ہوتے ہیں، ہمارا ایمان الگ ہے، ان کا ایمان الگ ہے۔ تو بہت سارے نوجوان جنہیں ہم لبرل کہہ سکتے ہیں یا وہ ہیں نہیں، جی 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 لیکن وہ کچھ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، سوال ذہن تو میں آ یہ جاتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ انہیں کچھ سمجھا سکیں، انہیں بتا سکیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ آپ نے واقعی ایک ایسا سوال اٹھایا ہے جو اب تک نہ میرے ذہن میں نہ کسی اور کے ذہن میں آیا ہوگا، جن کے ذہن میں آیا سوشل میڈیا کے تحت انہوں نے بات کی ہوگی، بہت اہم سوال کیا۔ اسی سوال کا جواب میں سوال کے انداز میں دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ، آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ ہوا، کیا آپ اس جمعے کے دن کے علاوہ یہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے بالکل۔ اسی طرح جو بیچ میں بات کی گئی کہ انہوں نے اپنے جو تھے ان کے فادر تھے، وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے، مائک لے کے سب اپنے بھی چھتوں پہ کھڑے ہو گیا، انہوں نے وہ اپنی جو عبادت تھی وہ انہوں نے کی۔ کیا مسلمان، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر امام کھڑا ہو جائے اور وہ اسپیکر کے اندر نماز پڑھائے، ہم گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مذہب جو ہے یہ ان باتوں کی اجازت قطعاً دیتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہندو مذہب جو ایک ایسا مذہب جس کے اندر گائے کی پوجا کی جاتی ہے، ان کا مذہب گائے کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمارا مذہب وہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا کہ نماز جو ہے اس کو بند کیا جائے، نماز جو ہے اس کو روکا جائے، مساجد کو بند کیا جائے، کبھی بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے میں نے تعاون کی آپ کے سامنے مثال رکھی، جب تعاون کی وبا پھیلی تھی اس وقت کیا کیا تھا ان علماء نے؟ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا اپنے گھروں میں بند، ٹھیک ہے احتیاط ضروری ہے، آپ سنیں کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب کوئی وبا کسی محلے میں پھیل جائے تو اس علاقے کے لوگ وہیں رک جائیں، باہر کے اندر نہ آئے، اندر کے باہر نہ جائیں، تاکہ وہ وبا وہیں پر ختم ہو جائے۔ تو اب یہاں پر کرنا یہ چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ مساجد کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے، اس کے تحت یہ کیا جاتا کہ ان علاقے کے لوگوں کو پابند کر دیا جاتا، کیونکہ ہر یوسی کو پابند کیا جاتا کہ آپ نے اپنے علاقے کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے علاقے کو دیکھنا ہے۔ اب تو ہمارے وزیر وغیرہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، ایم این اے ایم پی اے، پتہ نہیں وہ کون سی، میں کہوں گا بل میں کوارنٹائن کہہ لیں یا بل کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، پتہ نہیں کہاں چھپ گئے ہیں۔ تو ایسا وقت تھا، ان کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ اب وہی بات آتی ہے کہ ان کے مندر بند ہوئے، ان کی چرچ بند ہوئے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔
اب جیسے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نے اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اس طرف کو نماز کر کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ابتدائی اسلام میں تو اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا اس طرف کو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یا جنوب شمال کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب کیا آئے گا اس کا؟ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دینے۔ ہم نے دیکھنا ہے اپنے مذہب کو، ہم نے دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو، ہم نے دیکھنا ہے قرآن و حدیث کو۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک روایت ایسی موجود نہیں، تاریخ کے اندر ایسا موجود نہیں کہ مساجد کو تالے لگائے گئے۔ اگر یہ ہوا ہے، مساجد کو تالے لگائے گئے ہیں، تو افسوس کے ساتھ برے صغیر پاک و ہند کے اندر زیادہ لگائے گئے ہیں۔ اگر شاد و نادر وہ کیا کہتے ہیں کافروں نے لگائے تو لگائے ہیں، وہ اپنے ممالک کے اندر اپنی کنٹریز کے اندر وہ کفار نے لگائے ہیں، وہ یہود و نصارہ نے لگائے ہیں۔ مسلمان نے، اگر میں بات کروں مسلمان جو کہلانے والا مسلمان ہے، اس نے اگر مسجدوں کو تالے لگائے ہیں تو وہ پاک و ہند کے اندر لگائے ہیں۔ ایک کرکٹ کے حوالے سے مثال یہاں پر دے دوں، کچھ عرصہ پہلے جب کرکٹ کے اوپر کافی نہیں ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تھی، اسٹارٹ کے اندر جب فرسٹ کرکٹ لاہور میں پہلا میچ ہوا تھا، اس وقت لاہور اسٹیڈیم کے ارد گرد جتنی مساجد ہیں تب سب کو بند کر دیا گیا تھا۔ میں کرکٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں خود بھی کھیلتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، ایک آپ کی ورزش ہے، آپ کی جسمانی قوت کے لیے ہے، وہ ایک اچھا ٹھیک ہے، آپ اس لحاظ سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دنیاوی کام کے لیے کیا مسجد کو بند کرنا درست تھا؟ بند کیا کسی نے؟ بند کیا ایک مسلمان نے بند کیا۔ اب ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تو سیدھی اور سمپل یہی بات کروں گا، بجائے اس کے طویل میں جانے کے، جیسے میں نے جمعے کی مثال دے دی، وہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی کسی کے ذہن میں نہیں آتی، تو فقط ایک ہی جواب ہے، جس طرح ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ کسی کی عبادت کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اسلام ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم قطعاً کبھی بھی اس کی طرف نہیں جا سکتے جو اسلام جس بات کی اجازت دے گا، اسلام جس کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ اسلام بہت سادہ اور سمپل دین ہے۔ اگر اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں تو بس اس چیز کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، دین ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر طور پر حیات تھے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، وہ ہمیں کیا مثال دیتی ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ ہم نے وقت کی حکومت کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہاں پر یہود نصارہ سے اپنی مسجد کو کمبائن نہیں کرنا۔ ہمارا مذہب حق ہے، ہم نے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ہم نے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بس جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو فقط اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارا مذہب جب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو ہم اس عمل کو ہرگز نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ بس آخر میں ایک اور جو میرے ذہن میں سوال پہلے سے موجود تھا اس پروگرام کی تیاری کے وقت، کہ روزے قیامت، بلکہ قیامت کے قریب جب کچھ وبائیں پھوٹی ہوئی ہوں گی، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوں گے، تو کیا اس وقت کے لیے ایک حکم ہے، کتابوں میں موجود ہے شاید، میں کنفرمیشن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکم ہوگا کہ آپ گھروں میں رہ کے اپنی عبادت کو مکمل کریں یا اپنی عبادت کریں، تو وہ بھی ایک حکم ہے۔ تو کیا مطلب جو ابھی ہے، جو بات گورنمنٹ نے اگر کی ہے، تو وہ کیا بالکل ہی غلط تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی، یا وہ بلکہ ہم کہیں کہ 3 جمعے یا 4 جمعے تو اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ مفتی کرام نے بھی رات میں فتویٰ کچھ دیا، صبح آ کے اس فتوے میں نظر ثانی کی، جو مطالعہ کیا، بیٹھک ہوئی، اجلاس ہوئے سارے مفتی کرام کے تمام مکاتب فکر کے، تو پھر صبح میں اس کو چینج کر دیا۔ مطلب ایک رات پہلے یہ تھا کہ گھر میں ظہر پڑھیں، جب پہلا جمعہ تھا کہ جمعے کی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی، اور پھر صبح میں پھر وہ فتویٰ چینج ہوا کہ جمعے کی نماز آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں کر دیں کہ آپ اپنے دروازے کو کھلا رکھیں تاکہ ایک اجماع کی صورت آ جائے، بے شک کوئی آئے نہ، آپ اعلان نہ کریں، لیکن دروازے کو کھلا رکھیں، اوپن پلیس پہ پڑھیں، خطبہ دیں، ممبر بنائیں، باقاعدہ کھڑے ہوئے خطبہ دیں، تو پھر لوگوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہوا۔ تو صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے قیامت کے وقت بھی اس چیز کو بولا گیا ہے، تو قیامت سے پہلے کی جو یہ زندگی گزر رہی ہے، یا اس سے پہلے کے دور میں بھی شاید ایسے واقعات تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہیں کہ عبادات کو بول دیا گیا کہ آپ گھروں میں ادا کریں وبا کی صورت میں یا بارش کی صورت میں۔ اب بارش والی مثال بہت اہم ہے، وہ بلکہ حدیث ہے،
تو لوگوں نے بولا اب بارش ہوتی ہے تو لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، امبریلا ہوتی ہے، مسجد اتنی قریب قریب بن گئی ہیں، روڈ ہیں، پہلے جناب میدان ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی، مسجد تک جایا نہیں جاتا تھا، اس لیے بولا گھر میں پڑھیں، اب نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، دور کے ساتھ ساتھ میں تو بلکہ یہی ذہنیت رکھتا ہوں کہ دور کے ساتھ ساتھ جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے اسلام کو بھی اس میں بھی جدت آ رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ پینٹ کو کہتے تھے مغربی لباس ہے، جی لیکن جب میں نے کچھ چیزیں سیکھی اور جو میرے جن کو میں آئیڈیل مانتا ہوں، استاد مانتا ہوں، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ پینٹ تو ایجادی عثمانیہ دور کی ایجاد ہے، جی ہاں، مسلمانوں بالکل کی ایجاد مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ہے۔ مسلمانوں نے یہ ٹراؤزر ایجاد کیا تھا، پاجامہ ایجاد کیا تھا، پاجامے کی شکل کنورٹ ہوتے ہوتے پینٹ بن گئی۔ اب یہاں پہ مولویوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پینٹ بھائی ہماری اپنی جی ایجاد ہے، ایزی بالکل وے میں رہنے کے لیے، ایزی ہو کے کام کرنے کے لیے۔ تو کیا کریں، تو میں بس آخر میں بس چند منٹ باقی ہیں بلکہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، صرف یہی کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں رہ کے بھی عبادت ہو سکتی ہیں اگر آپ کے علماء کرام اور گورنمنٹ مل کے کوئی فیصلہ دیں تو عوام کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے، عوام کو اپنے علماء کرام کی بھی سننی چاہیے، جی اپنی جی گورنمنٹ کی بھی سننی چاہیے۔ یہ ایک اچھا میسج اگر آپ کی طرف سے چلا جائے۔ میں آخری بات سب سے پہلے کر دوں کہ اگر ہمارے علماء اس بات کا فیصلہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ مساجد کے چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھیں تو پھر عوام کے اوپر لازم ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ اگر ہمارے علماء تمام علماء بیٹھتے ہیں اور متفقہ فیصلہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کے کہنے پر کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنمنٹ دین کے بارے میں نہیں جانتی، وہ دنیا کو جانتی ہے، انہوں نے اس اعتبار سے دیکھنا ہے۔ تو اگر علماء کہتے ہیں تو پھر مسجد کو چھوڑ کر آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ اگر تاریخ کو بھی دیکھیں تو کبھی بھی ایسا ہوا تو وہاں پر علماء نے، یا صحابہ کرام کا دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یا صحابہ کرام، ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں میں، تو وہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ اب بات آتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے علماء نہیں کہتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال ہے، نبینا صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں صبح کے ٹائم یہ نماز کے لیے کبھی بھی آنے لگتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، بعض ٹائم میں گر بھی جاتا ہوں، مجھے چوٹ بھی لگ جاتی ہے، تو مجھے مسجد میں آنے سے تکلیف ہوتی ہے، کہ اللہ کے نبی کیا میں نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھسیٹ کر بھی مسجد میں آنا پڑے، اپنے جسم کو گھسیٹ کر لانے کی ضرورت پڑے، تب بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا لازم ضروری ہے۔ اولین ترجیح۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھر کے مرد اپنے گھروں کے اندر مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ روایات بھی موجود ہیں، ان کے مطابق یہ چیز آتی ہے۔ جب، اور میں نے بات کوئی پہلے کر دی، آخر بات پہلے آپ کو اس لیے کر دی تاکہ لوگوں کے اس چیز سے مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ اگر علماء فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر لازم ہے گھر میں پڑھیں، پھر اس کی اگر وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، جو بھی ہوگا اس کے ثوابدید علماء کے اوپر ہوگی، تو آپ کے اوپر نہیں ہوگی، اگر علماء نے وہ فیصلہ دے دیا کہ بھئی آپ گھر میں پڑھ لیں۔ دوسری چیز، وبا کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہاں پر میں کشمیر کی بات کرتا چلوں۔ کشمیر کے اندر جو حالات چل رہے ہیں سب جانتے ہیں، آج کئی دن ہو چکے ہیں، کئی دن ہو چکے ہیں وہاں پر کرفیو کی صورت نافذ ہے، مسلسل کرفیو ہے، وہاں کے لوگ کیا نماز نہیں پڑھ رہے؟ مسلمان ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد میں جا رہے ہیں؟ نہیں، مسجد میں نہیں جا رہے، وہ گھروں میں ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ ایسی سچویشن ان کے لیے وہ ان کے لیے جائز ہے، جائز۔ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب کا شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی مشکل کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بات صرف اتنی، کیونکہ ٹائم کافی اوپر ہوتا جا رہا ہے، میں اگر اس بات کو طویل کروں تو بہت طویل ہو جائے گی، بات کو صرف یہیں پہ سمیٹتا ہوں کہ اگر بات آخر بھی یہی کہ علماء اگر فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر تمام لوگوں کا مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنا درست ہوگا۔ اگر علماء فیصلہ نہیں دیتے، علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تو گورنمنٹ اگر کیا کہتے ہیں، ابھی تو صرف اعلانات ہو رہے ہیں، اگر گورنمنٹ مسجدوں کو سیل بھی کر دے، مسجدوں کو سیل بھی کر دے، لوگ مسجد میں نہ جا پائیں، تو اس کا گناہ گورنمنٹ کے اوپر ہوگا، وہ لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ مسجدیں بند ہوگی۔ لوگوں کو اگر ڈنڈے مارے جائیں، پابند کیا جائے، تب بھی لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر مسجدیں کھلی ہیں، مسجد کے اندر جانا آسان ہے، تو وہ مسجدوں کے اندر جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ آخری میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں یہاں پر، ایک آپ کی اجازت کے ساتھ، کہ میں نے الحمدللہ اپنی مسجد کے اندر اس بات کو اعلان کیا، لیکن میں اگر یہاں پر سخت جملہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہماری عوام جو ہے وہ عقیدت کے اندر کچھ زیادہ ہی گھری ہوئی ہے، میں سخت جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ عقیدت میں زیادہ گھری ہوئی ہے۔ وہ کس طرح
کہ جیسے اکثر مساجد کے اندر یہ اعلان ہر نماز فرض نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے، جیسی دعا ہوتی ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ سنت نوافل گھروں میں جا کر پڑھیں، اپنے گھروں میں جا کر ادا کریں۔ وہاں پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجد کے اندر سے اٹھے باہر صحن میں آ گئے، صحن سے اٹھے برآمدے میں آ گئے، برآمدے سے اٹھے باہر صحن میں جا کے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کی طرف نہیں جا رہے، آگے سے پھر کہتے ہیں یار مولوی ہمیں مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ بھائی مولوی کس لیے کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کی اطاعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ فرض مسجد میں پڑھیں، فرض ایک بڑی عبادت ہے، سنت و نوافل کے بارے میں تو حکم ہی یہی ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ آپ گھروں میں ادا کریں، گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں کو اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ بنائیں۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں، جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی جب پہلے پروگرام ہوا تھا، کئی فائدے ہیں۔ آپ کی نوجوان نسل، آپ کے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے گھر میں رحمتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے گھر کے اندر ایک نعمت کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ تو میں یہاں سے یہ میسج دینا چاہوں گا، خدا را تمام دوست اب آپ جو بھی سن رہے ہیں، جتنے مسلمان میری بات کو سن رہے ہیں، آپ فرض نماز جب تک علماء کا حکم موجود ہے آپ مساجد کے اندر ادا کریں، چاہے وہ جمعے کی ہے، چاہے وہ عید کی ہو، چاہے تراویح کی ہو۔ علماء اگر فیصلہ دیتے ہیں کہ گھروں میں پڑھیں تو پھر آپ گھروں میں پڑھیں، ورنہ فرض آپ مساجد میں پڑھیں اور سنتیں اور نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ خدا را سنتیں نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ ہم اس مشکل گھڑی کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ بن سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مشکل گھڑی کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیے اور عوام الناس کو کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور آج میں جاتے جاتے اپنے میڈیا پارٹنرز کا دوبارہ سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ نیوز، ٹاپ فیکٹس، واٹس اپ ویڈیو ہب، آؤ ملیر کی بات کریں، بازان آصف، یہ وہ میڈیا چینلز ہیں، یوٹیوب چینل جو ہماری ٹرانسمیشنز خود سے اپنے چینلز کے اوپر آن ایئر کر رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گولڈن ڈراپ اور مسلم کیٹرز کا جنہوں نے ہمارے پروگرام کے اندر تعاون کیا، اور میں ان تمام سامعین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہماری نشریات کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور میں آخر میں اپنی دو پروڈکشن جنہوں نے ریکارڈنگ کی، FPS فلم پر سیکنڈ، اسد اور حیدر، اور دوسرے لائیو سیگمنٹ کو علی نقاش جو آن ایئر کر رہے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور مجھے اور علی نقاش کو آج کے دن کے لیے اجازت دیں، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ سفیان بھائی کے ساتھ یہ حاضر ہوں گے، مثبت سوچ کے ساتھ ایک متحد پاکستان کے لیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، میں چار سو چراغاں آیا